بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 6 صفر اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج پہلے جمعے کے دن قسمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلنے والا ہے۔ جمعے کا یہ مبارک دن صدیوں کے انتظار کے بعد تمہیں نصیب ہوا ہے۔ اگر دل میں ذرا سا یقین ہے نا، تو بس آج کسی بھی وقت صرف 33 بار ایک چھوٹا سا وظیفہ اپنی انگلیوں پہ پڑھ لو۔ جی ہاں، صرف 33 بار، نہ لمبی تسبیح، نہ کوئی مشکل عمل۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو آج تمہیں 10 لاکھ نہیں 10 ارب سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ وہ رب جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، وہ ایسا دینے والا ہے کہ اگر تم ایک قدم بڑھاؤ نا، تو وہ 70 قدم تمہاری طرف آتا ہے۔ لیکن سن لو، یہ لمحہ بار بار نہیں آتا۔ کل نہ کہنا کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ جمعہ تمہارے لیے آسمانی خزانے لے کر آیا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس لمحے کو تھام لیتے ہو یا خاموشی سے گزار دیتے ہو۔ دل سے پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، اور پھر دیکھو کیسے تمہاری تقدیر بدلتی ہے۔ پیارے بھائیو، آج 6 صفر پہلے جمعے کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ اتنا تیر بہادر وظیفہ ہے نا کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پہ صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی کی بڑی قیمت ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعے کے دن سے فیض یاب ہو سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک مساکین یعنی جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے۔ فرمایا کہ جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے نا، تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ ناظرین کرام، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیں۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری تباہ و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پہ آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے رہتے ہیں، غربت ہے، تو وہ بھی توبہ کرے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے نا، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا میرے بھائیوں، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی
آپ پہ مشکل وقت آ جائے استغفار کرو. اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسے گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا. جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے. تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت اور وسعت آتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہ و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی. اگر آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں. اور آج کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیں. آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا. آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے. آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے. آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں. لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، بہت سے روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اب عمل کیا ہے؟ آج 6 سفر پہلے جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پہ بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے. اور درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے. آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے. میرے ساتھ بھی پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مثلا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، آپ اس کی نیت کر لیں. آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں. نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں. آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں. الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے. یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں پھر خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے. جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم. روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین.
اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے اللہ کا شکر ادا بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ بڑے آرام سے سکون سے پڑھیے گا، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائی گئی ہے نا اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تعداد میں اگر کمی پیشی ہوگی نا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام ہے یا رزاق یا فتاح۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح اے مشکلوں کو دور کرنے والی ذات، مشکلوں پہ قابو پانے والی ذات۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ان ناموں سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہے نا، کئی سالوں کی پریشانیاں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیں۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ دنیا کی ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی جمعے کے دن کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ دن قبولیت کے دن ہے، یہ دن عظمت اور برکت والے مانگنے والے دن ہیں۔ اس دن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی جمعے کے دن مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کے بیٹھو گے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعے کے دن چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج جمعے کے دن 1 منٹ کی دوری پہ آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کے یہ چھوٹا سا اور خاص الخاص عمل نہیں پڑھتا تو وہ پھر اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا۔
وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کے پہلے جمعے کو لاپرواہی میں گزار دے۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنی غیبی خزانوں سے عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔